السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مرزا محمود سرحدی کے قطعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ مرزا محمود سرحدی کا تعارف پہلے آپ کی نظر کرتی چلوں۔ مرزا محمود سرحدی اردو ادب کے نامور مزاحیہ شاعر تھے۔ انہوں نے زمانہ طالب علمی میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ سنجیدہ شاعری کے مقابلے میں مزاحیہ شاعری مشکل ہوتی ہے، مگر انہوں نے اس مشکل میدان کا انتخاب کیا۔ وہ طنز و مزاح کے بے تاج بادشاہ تھے۔ مرزا محمود سرحدی معاشرے کے زندہ موضوعات کے بارے میں لکھتے تھے۔ وہ سماجی ناہمواریوں پر طنز و مزاح کی مدد سے کچھ سوال اٹھاتے ہیں، جن کا جواب قاری پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے طنز و مزاح کا انداز کبھی جارحانہ ہوتا ہے اور کبھی مشفقانہ ہوتا ہے۔ ان کے قطعات میں سیاسی اور سماجی شعور دکھائی دیتا ہے۔ ان کے قطعات مقصدیت اور حقیقت پسندی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جذبہ حب الوطنی، مذہبی میلان اور سماجی اصلاح کا پہلو ہوتا ہے۔ ان کا اسلوب بیاں سادہ لیکن پرکشش اور پر اثر ہے۔ وہ سادہ اور سلیس زبان میں قاری تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ ان کے کلام میں روزمرہ محاورات کا برمحل استعمال دکھائی دیتا ہے۔ قطعات کے اہم نکات کی طرف چلتے ہیں۔ نصاب میں شامل مرزا محمود سرحدی کے قطعات حقیقت نگاری اور اثر انگیزی سے بھرپور ہیں۔ انہوں نے اپنے قطعات میں مادہ پرستی، منافقت، فیشن پرستی، مغربی ثقافت کا غلبہ، سفارش، بے روزگاری اور عدم مساوات جیسی سماجی برائیوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے قطعات میں حب الوطنی کی کمی کا ذکر اور اخلاقی اور سماجی اقدار کے تبدیل ہو جانے کا دکھ اور افسوس دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے سادہ اور آسان زبان میں اپنی بات قاری تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی قطعات پڑھ کر قاری کے ذہن میں بہت سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ پہلا قطعہ دیکھتے ہیں۔ تمام زر کے کرشمے ہیں آج دنیا میں، شریف کوئی نہیں ہے رذیل کوئی نہیں۔ جو اپنی آپ کفالت نہ کر سکے محمود، تو جان لیجئے اس کا کفیل کوئی نہیں۔ اس قطعہ میں مرزا محمود سرحدی مادہ پرست معاشرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مرزا محمود سرحدی کے قطعات میں مادہ پرست معاشرے کی بات کی گئی ہے اور مادہ پرستی ایک بڑی معاشرتی برائی ہے۔ آج کے دور میں صرف اس انسان کی عزت ہے جس کے پاس دولت ہے۔ عزت اور شرافت کا معیار صرف دولت ہے۔ اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے عزت کرنے کے بجائے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جو امیر ہے، اور غریب کی کوئی عزت نہیں، چاہے اس کا کردار اور اخلاق کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ مرزا محمود سرحدی نے آج کے دور کے نوجوانوں پر سخت تنقید کی ہے، جو فیشن کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ آج کے دور کے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کی مشابہت کو فیشن سمجھ کر اپنا رہے ہیں۔ یہ سب مغربی ثقافت کا اثر اور اپنی مشرقی ثقافت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ آج کے نوجوان لڑکے کچھ اس طرح سے فیشن کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے، اور ایسا ہی کچھ حال لڑکیوں کا بھی ہے۔ قطعہ نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو۔ اس قدر ہو جائے جس کی پست ذہنیت تو پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پر حیوان کو۔ اس قطعہ میں مرزا محمود سرحدی ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ اپنے وطن کو ہر موقع پر اپنے وطن کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مرزا محمود سرحدی ایک محب وطن انسان تھے۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے فوج میں بھی ملازمت کی تھی
اور اسی وطن سے محبت کے جذبے کی وجہ سے انہوں نے اپنی شاعری میں معاشرے کے مسائل پر بات کی ہے۔ مرزا محمود سرحدی اپنے وطن پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ اور افسوس ہوتا تھا جب کوئی شخص پاکستان کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس بات کا دکھ اور احساس بھی تھا کہ اب لوگوں میں جذبہ حب الوطنی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس دکھ کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں بھی کیا۔ شاعر نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے جو اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں۔ یہاں شاعر کا انداز کافی جارحانہ نظر آتا ہے۔ کتھا نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ قائم کچھ ایسے لوگوں کا دنیا میں ہے وقار، دنیا کچھ ایسے لوگوں کا کرتی ہے اعتبار، دکھلائیں جا کے چوروں کو جو نقب کا مقام، اور مالک مکان سے کہہ دیں کہ ہوشیار۔ اب اس کتھا میں مرزا محمود سرحدی منافقت، جھوٹ اور دھوکے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مرزا محمود سرحدی کی شاعری مقصدیت اور حقیقت نگاری سے بھرپور ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے معاشرتی برائیوں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے معاشرے کے لوگوں کے جھوٹ، دھوکے اور منافقت سے بھی پردہ اٹھایا ہے، اور وہ اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کے ظاہر اور باطن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظاہر میں ہمارے دوست، مخلص اور سیدھا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں، ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر بھروسہ بھی کیا جاتا ہے اور ان کی عزت بھی کی جاتی ہے۔ اگلا کتھا۔ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں ہیں کہا مان نہ پڑھ، جن کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے کی ہی کے ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔ یہ کتھا، اس کا موضوع در حقیقت رشوت اور سفارش کی لعنت ہے۔ مرزا محمود سرحدی نے اپنے قطعات میں بہت سی سماجی برائیوں پر تنقید کی ہے، لیکن وہ تنقید برائے تنقید نہیں کرتے بلکہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں۔ انہوں نے رشوت اور سفارش جیسی سماجی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اس برائی کی وجہ سے معاشرے میں عدم مساوات اور ناانصافی پیدا ہوتی ہے، حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے۔ رشوت اور سفارش کے ذریعے نااہل لوگوں کو سرکاری نوکریاں مل جاتی ہیں، اور قابل اور اہل لوگ صرف اخبارات کے اشتہارات پڑھتے اور انٹرویو دیتے رہ جاتے ہیں۔